اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک طاقتور وہ نہیں جو غصے میں لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو کہ اپنا نفس کنٹرول کرے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، ہم اپنے نفس کی طرف آتے ہی نہیں، ہم نے تو اپنے نفس کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے نفس کے غلام ہیں۔ میں نے اس دفعہ رمضان میں نفس کو بڑا اسٹڈی کیا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اگر اپنے بندے کو 2 چیزوں سے محروم کر دوں، یعنی کہ آنکھوں سے محروم کر دوں، اور وہ اس کے اوپر بھی شکر ادا کرے، تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ صبر کا بہت بہت بڑا مقام ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے کہ اے ایمان والو بہت ساری بدگمانیوں سے بچتے رہو، کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہیں، اور ٹٹول بھی نہ کیا کرو۔ اب ٹٹول کیا ہوتا ہے؟ جو ایوز ڈراپنگ پہلے خواتین کرتی تھیں، اب جہاں پہ دیکھو بندے جو ہیں وہ اپنی بیگم کی یا بچوں کی یا بہنوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ خواتین کی تو یہ عادت ہی ہے، اسی لیے جہنم میں غیبت خواتین جو ہیں وہ زیادہ کرتی ہیں۔ شاید اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے۔ ٹٹول بھی نہ کیا کرو۔ اور کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اگر تم یہ پسند نہیں کرتے تو تم اللہ تعالیٰ کو ناخوش کیسے کرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ ہماری عدم برداشت میں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں کہ جن لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت پہ مجبور کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی یہی فرمایا کہ میں نے آج کے دن سب کو معاف کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کا بدلہ نہیں لیا۔ ہم کون ہیں؟ ہماری اوقات کیا؟ ہم صرف امت ہیں۔ ہماری اوقات یہ ہے کہ ہماری کوئی پرسنالٹی نہیں ہے۔ دیر از نو رابی پیر صاحب، دیر از نو اینی اسٹار ان دس ورلڈ۔ ہم اپنے نبی کی امت ہے، اور مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اتنا عرصہ میں جو گانے گاتی رہی، یا میں جو فلموں میں کام کرتی رہی، یا جو میں ڈرامے کرتی رہی، اس میں بہت پیسہ تھا، بٹ اللہ میری رسی دراز کر رہا تھا۔ میں اگر اپنے نبی کی امت میں سے ہوں، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ابھی بھی جو لوگ آ کر ہمیں یہاں پہ ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا را آپ جائیے اور جا کر باقیوں کے پیجز کے اوپر کریے، کیا پتہ آپ کو اس کو ثواب ملے، کیا پتہ جو گناہ آپ یہاں پر اسلام کے خلاف بات کر کے کما رہے ہیں، کیا پتہ وہ اللہ نیکیوں میں بدل دے، اگر آپ کسی ایسی خاتون یا ایسے مرد کے پیج کے اوپر جا کر یہی بات کریں جس سے اس کو ہدایت ملے۔ اللہ نے مجھے بہت صبر، بہت سارے لوگ جو مجھے پرانا جانتے ہیں، میرے میوزیشنز وغیرہ، وہ یقیناً وہ میری اگر یہ باتیں سنتے ہوں گے ان کو لگتا ہوگا کہ میں وہ نہیں ہوں۔ اب میں قرآن پاک کے اوپر آتی ہوں۔ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے 134 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشی اور سختی کے موقع پر، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ تو محسنوں سے پیار کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔ چلو خوشی اور غمی کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ویسے آؤٹ آف دا ٹاپک ہے، لیکن یہ میں بتا دیتی ہوں، جب ہم کسی کی برتھ ڈے پر یا پیدائش کے اوپر جاتے ہیں نا، لوگوں کو لفافے کے اندر 1000-2000 روپے پکڑا دیتے، کاش ہم یہی کسی کے فوت ہونے کے اوپر بھی کریں، کیونکہ جو بیمار سے فوت ہوا ہوتا ہے اس کی فائنینشیل کنڈیشن ایسی ہوتی ہے، ہمیں یہ روایت بنانی چاہیے، ہمیں یہ روایت بنانی چاہیے کہ ہمارے ہاسپٹلز جو ہیں، جب کوئی فوت ہو جائے، جب کوئی شخص فوت ہو جائے، اگر وہ فوت ہو جائے اور وہ اس طرح کا نہیں ہو کہ وہ صاحب حیثیت نہیں ہو، تو اس کے بلز معاف کر دیں۔ ان چیزوں سے ہم اپنے نبی کی امت کا تھوڑا سا حق ادا کر سکتے ہیں، امت ہونے کا۔ اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، میں نہیں مان رہی سنی شیعہ بریلوی کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، تو بعد میں ہم نے یہ چیزیں بنانی ہیں۔ اور چلیں شیعہ حضرات کو بھی بتا دیتی ہوں کہ اکثر میری ٹیم کو شکایت ہوتی ہے، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں کسی کے لیے کوئی بد دعا نہیں دیتی، میں سب کے لیے ہدایت کی دعا کرتی ہوں کہ کچھ سارے نہیں، بہت سے شیعہ حضرات میرے دوست ہیں، قریبی دوست ہیں، میں ان کی بہت عزت بھی کرتی ہوں، لیکن کچھ شیعہ حضرات ایسے ہیں جب وہ بری زبان یوز کرتے ہیں نا، تو میری ٹیم میرے سامنے سوالیہ نشان لے کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ، بڑا مشہور قصہ ہے کہ یہودی کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور جب لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کو مارنے لگے تھے، تو اس یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار روک دی۔ اس یہودی نے کہا تم نے مجھے قتل نہیں کرنا، مجھے تو تم نے اگلے سیکنڈ میں مار دینا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے مجھے تھوک دیا، اب یہ جو غصہ ہے نا، یہ میرا ذاتی غصہ ہوتا۔ یہ اس آیت کا، اس کے اوپر بحث بھی کی، ایک بھائی نے لکھا کہ جب ہم جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، جو لوگ نان مسلمز ہیں، جب ہم ان کے خداؤں کو گالی دیتے ہیں، اور ہم اکثر دیتے ہیں، ہم اکثر ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں اڑانا چاہیے۔ اب کہیں گے کہ رابی